इमरान की आयत उतर रही है, وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ, جو کچھ سامنے کر رہے ہو، او تخفوہ، اور جو دلوں کے اندر گزر رہی ہے، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تم سے دونوں چیزوں کا مواخذہ کرے گا، اللہ تم سے دونوں کا مواخذہ کرے گا۔ اب دل پر تو اپنا کنٹرول نہیں ہے، دل میں پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ تو صحابہ کرام جو کہ اطاعت کا مجسمہ تھے، وہ تو ہر وقت اس حال میں رہتے تھے، ایک حال میں رہتے تھے وہ، ہاں، اللہ کے نبی کی صحبت کا اثر ایسا تھا، وہ ایک حال میں رہتے تھے، اس انتظار میں رہتے تھے کہ کوئی اللہ کا حکم آئے جس پر کہ ہم مر مٹیں، وہ اس حال میں رہتے تھے، ہاں، کوئی تو اللہ کا حکم آئے میری جان استعمال ہو جائے، ہاں، کسی طریقے سے۔ وہ اللہ کے نبی کی صحبت کا یہ اثر تھا ان کے اوپر۔ اس لیے اللہ کے نبی یہ فرمایا کرتے تھے، میرا تم لوگوں میں آنا، میرا تم لوگوں میں آنا اور تم لوگوں میں رہنا بھی رحمت ہے، اور میرا تم لوگوں میں سے چلے جانا بھی رحمت ہے۔ ہاں، کیونکہ دیکھو نا، اگر سورج ہر وقت چمکتا رہے، ہر وقت چمکتا رہے سورج، اور رات ہی نہ ہو، تو پھر ایک وقت آئے گا سارے درخت جل جائیں گے، ایسا ہی ہوگا نا۔ ہاں، صحابہ پر اب وہ حال آنے والا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے، کہ اب وہ اپنے دنیا کی اتنی بے رغبتی آ گئی تھی کہ کپڑے پھاڑ کے جنگلوں میں نکلنے والے تھے۔ تو یہ بھی مقصود نہیں ہے، ہاں، مقصود تو دنیا میں رہنا ہے نا۔ اس لیے اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے، میرا تم لوگوں میں رہنا بھی رحمت اور تمہیں چھوڑ دینا بھی رحمت ہے۔ ہاں، تو اب صحابہ کرام گھبرا گئے، یا رسول اللہ، اپنے عمل پر تو چلو زور ہے کسی کا، دل پر کیا زور ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے کیا فرمایا؟ تو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا کہ اس حکم کو مانیں گے، اس کو نہیں مانیں گے، تم بھی یہی کرنا چاہتے ہو؟ تم کہو سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، یہ بولو تم لوگ، ٹھیک ہے اللہ تیرا حکم آ گیا، سن لیا ہم نے، سمعنا، اور اب اس کی اطاعت کے لیے ہم تیار ہو گئے۔ خاص طور پر جس کی فجر جماعت سے گئی میرے دوستو، وہ دنیا اور آسمانوں کے قلابے ملائے، بیان کرے، باتیں کرے، یہ کرے، وہ کرے، سب وہ 0/0 ہے، وہ 0/0 ہے جو مسجد میں فجر کی نماز نہیں پڑھ رہا، یقین کرو۔ ہاں، جس نے فجر کی نماز کو قابو کر لیا، اس نے زندگی کو قابو کر لیا، ایسے پکڑ لیا، اس کو گردن سے پکڑ لیا، پھر کہیں نہیں بھاگتی زندگی اس کے ہاتھ سے۔ یہ ذرا مشکل پرچہ ہے، ہاں، تو اس کی بہت نیت کرو۔ یہ نوجوان لڑکے جو بیٹھے ہیں، میں تمہیں بتا رہا ہوں قسم سے، سب سے مشکل جو ہوئی مجھے، ہاں جی، میری زندگی جو ہے نا کلابے کھاتی تھی نا، وہ کھاتی تھی جب فجر کی نماز قابو میں آ گئی نا، تو سب سمجھ میں آیا، اچھا میں کیوں پیدا کیا گیا تھا، اچھا میں اس لیے پیدا کیا گیا تھا کہ میں فجر کی نماز آ کر مسجد میں پڑھوں۔ ہاں، فجر کی نماز کرتے ہو نا دل سے ارادہ انشاءاللہ، نہیں چھوڑنا، اس نماز کو نہ چھوڑنا، فجر کی نماز کو نہ چھوڑنا مسجد۔ ہاں، جو فجر کے ٹائم سویا ہوتا ہے، جو فرشتے رزق بانٹنے آتے ہیں نا، وہ رزق لے کے اس کے منہ پہ مارتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ہاں، اس کے چہرے پر سے اللہ صلحاء کا نور ہٹا دیتا ہے، صلحاء کا نور ہٹ جاتا ہے اس کے چہرے سے، جو جان بوجھ کے فجر کی نماز کو قضا کرتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی نے جتنی برکت مانگی ہے فجر کی نماز کے ٹائم پر مانگی اس امت کے لیے۔ میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، تو 5 6 8 لوگ بڑی سیریس گفتگو کر رہے تھے کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا، اور مسلمانوں کو یہ کرنا چاہیے، اور مسلمانوں کو وہ کرنا چاہیے، اور یہ مسلمانوں کی جیو پولیٹیکل سچویشن ہے، اور یہ مسلمانوں کی فلانی پوزیشن ہے، اور یہ فلانی 5 6 بیٹھے ہوئے تھے، ایسے بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر آخر میں مجھ سے کہتے ہیں، تو جنید جمشید صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ میں تو سٹ پٹا گیا ایک دم سے، میں کہا جی میری رائے تو میں بعد میں پوچھوں گا، میں پہلے تو آپ حضرات کی رائے سے استفادہ اٹھانا چاہتا ہوں لیکن میں استفادہ اٹھانے سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، مسئلہ مجھے اتنا بتا دیجیے کہ آج آپ میں سے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ کس کس نے پڑھی ہے؟ ان میں سے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ تو نماز ہی نہیں پڑھ رہا تھا، تو یہ مجھے بتاؤ جو مسلمان نماز ہی نہیں پڑھ رہا، اس مسلمان سے اس امت کو کیا فائدہ ملے گا؟
نہ اس کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں, نہ اللہ والوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی استحقاق ہے. ہاں جی, اور پتہ نہیں کیا 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 وعیدیں جڑی ہوئی ہیں اس بیچارے کے ساتھ. کیا بیان کریں یار, ہمارا تو دل دکھتا ہے. اور بات یہ ہے کہ میں خود بھی ایک زمانے میں انہی میں سے تھا, اس لیے میں اسپیشلی کہتا ہوں یار جان بوجھ کے نماز نہیں چھوڑنا, نماز نہیں چھوڑنا, نماز نہیں چھوڑنا. یہ تشکیل جس نے اپنی کر لی, آج اس نے اپنی سب سے بڑی تشکیل کر لی. تو انشاءاللہ ہم 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں گے. اللہ آپ کا بہت بہت بیٹھنا قبول کرے.